فضائل نماز میں سے ہے، ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص نماز کا اہتمام کرتا ہے اللہ تعالیٰ 5 طرح سے اس کا اکرام اور اعزاز فرماتے ہیں۔ ایک یہ کہ اس پر رزق کی تنگی ہٹا دی جاتی ہے، دوسرا یہ کہ اسے عذاب قبر ہٹا دیا جاتا ہے، تیسرا یہ کہ قیامت کو اس کے اعمال نامے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، جن کا حال سورہ الحاقہ میں مفصل مذکور ہے کہ جن لوگوں کے نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے وہ نہایت خوش خرم ہر شخص کو دکھاتے پھریں گے۔ چوتھا یہ کہ پل صراط پر سے بجلی کی طرح جلدی گزر جائیں گے۔ پانچواں یہ کہ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ اور جو شخص نماز میں سستی کرتا ہے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اس کو 15 قسم کا عذاب ہوتا ہے۔ جو بندہ نماز پڑھتا ہے لیکن سستی کے ساتھ، اس کو 15 قسم کا عذاب دیتا ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ 5 طرح کا دنیا میں، 3 طرح سے موت کے وقت، اور 3 طرح قبر میں، اور 3 طرح قبر سے نکلنے کے بعد۔ دنیا کے 5 تو یہ ہیں، پہلے یہ کہ اس کی زندگی میں برکت نہیں رہتی، نماز میں سستی کی وجہ سے زندگی میں برکت ختم۔ دوسرا یہ کہ نیک لوگوں والا نور اس کے چہرے پہ نہیں آتا۔ تیسرا یہ کہ اس کے نیک کاموں کا اجر ختم کر دیا جاتا ہے۔ چوتھا یہ کہ اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ پانچواں یہ کہ نیک بندوں کی دعاؤں میں اس کا حق نہیں رہتا۔ اور موت کے وقت 3 عذاب یہ ہیں۔ خیر یہ چیزیں دیکھیں، آج کل ہم سب کے اندر یہ تکلیفیں ہیں نا، آج کل مسلمان لوگ ان پریشانیوں میں ہر وقت لگے ہوتے ہیں، یار زندگی میں برکت نہیں ہے، بس نفسا نفسی، نماز میں توجہ نہ ہونے کی وجہ سے، یار چہرے کے اندر رونق ہی نہیں ہے، کیوں؟ نماز میں توجہ نہ ہونے کی وجہ سے۔ نیک کام کرتا ہوں لیکن کچھ فائدہ نظر نہیں آتا، نماز میں توجہ نہ کرنے کی وجہ سے۔ دعائیں کرتا ہوں قبول نہیں ہوتی، نماز میں دلچسپی نہ ہونے کی وجہ سے۔ اور جو نیک لوگ پوری دنیا کے دعا کرتے ہیں اللہ مسلمانوں پر رحم کر، پوری دنیا کے نیک لوگ، بڑے بڑے ولی اللہ لوگ دعائیں کرتے رہتے ہیں اللہ مسلمانوں پر رحم کر، تو جو بندہ نماز میں دلچسپی نہیں رکھتا تو ان دعاؤں کے اندر اس کا کوئی حصہ نہیں ملتا۔ اور موت کے وقت 3 عذاب کون سے ہیں؟ پہلے یہ کہ ذلت سے مرتا ہے، دوسرا یہ کہ بھوکا تڑپ تڑپ کر کے مرتا ہے، تیسرا یہ کہ پیاس کی شدت میں موت آتی ہے، تڑپ رہا ہوتا ہے، ہائے پانی ہائے پانی، پانی کتنا بھی دے دو اس کا پیٹ بھرتا نہیں، پیاس بجھتی نہیں، اگر سمندر بھی پی لے تو پیاس نہیں بجھتی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پڑھ رہا ہوں پوری۔ قبر کے 3 عذاب کون سے ہیں؟ اول یہ کہ اس پر قبر تنگ ہو جاتی ہے کہ پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ دوسرا قبر کا عذاب یہ ہے کہ قبر میں آگ جلا دی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ تیسرا یہ کہ قبر میں ایک سانپ اس پر ایسی شکل کا مسلط ہوتا ہے کہ جس کی آنکھیں آگ کی ہوتی ہیں، ناخن لوہے کے اتنے لمبے ہوتے ہیں کہ ایک دن پورا چل کر کے اس کے ختم ہونے تک پہنچا جا سکتا ہے۔ اس کی آواز بجلی کی کڑک کی طرح ہوتی ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے میرے رب نے تجھ پر مسلط کیا ہے کہ تجھے صبح کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے آفتاب کے نکلنے تک مارتا رہوں، ظہر کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے عصر تک مارتا رہوں، اور پھر عصر کی نماز کا ضائع کرنے کی وجہ سے غروب تک تجھے ڈستا رہوں، اور مغرب کی نماز کی وجہ سے عشاء تک، اور عشاء کی نماز کی وجہ سے صبح تک تجھے مارتا رہوں۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ یہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ نماز نہ پڑھنے والے کو قبر کے اندر یہ عذاب ملتے ہیں۔ جب وہ ایک دفعہ اس کو مارتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ مردہ 70 ہاتھ زمین میں دھنس جاتا ہے۔ اسی طرح قیامت تک اس کو عذاب ہوتا رہے گا، قیامت تک عذاب ہوتا رہے گا۔ ہمارا چاچا، ماموں، نانا و دادا جو بھی ہیں اگر بے نمازی ہیں تو اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق ان کے ساتھ یہ حشر ہوتا رہے گا۔ اگرچہ ہمیں نظر نہیں آتا، ہم دیکھتے ہیں خیر ہے، قبرستان ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہاں یہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ اور قبر سے نکلنے کے بعد 3 عذاب یہ ہیں، ایک یہ کہ حساب سختی سے لیا جائے گا، اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ اس پر غصہ ہوں گے،
اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے۔ تیسرا یہ کہ جہنم میں داخل کر دیا جائے، اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ یہ کل میزان 14 ہوئے، ممکن ہے کہ 15واں بھول سے رہ گیا ہو، اور ایک روایت میں یہ بھی آیا کہ اس کے چہرے پر 3 سطریں لکھی ہوتی ہیں۔ پہلی یہ کہ وہ اللہ کے حق کو ضائع کرنے والے، دوسری سطر وہ اللہ کے غصے کے ساتھ مخصوص، تیسرا یہ کہ جیسا کہ تو نے دنیا میں اللہ کے حق کو ضائع کیا، آج تو اللہ کی رحمت سے مایوس ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ نماز کی طرف بہت زیادہ توجہ دیں، اپنے دوستوں کو، بھائیوں کو، گھر والوں کو دعوت ضرور دیں، دعوت دینے میں سستی نہ کریں، بھائی نماز پڑھو، بھائی نماز پڑھو۔ اور یقین جانو نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے گھر میں بہت ساری پریشانیاں آتی ہیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زندگی سے برکت ختم ہو جاتی ہے، نور ختم ہو جاتا ہے، اور دعاؤں میں اس کا کوئی اثر نہیں رہتا، تو پھر باقی بچا کیا؟ اس وجہ سے نماز کی پابندی کریں، بچوں کو کھینچ کر کے نماز کی طرف لائیں اور ان کو عادی بنائیں۔ اور چھوٹے بچوں کو اگر آپ نے نماز کا پابند بنایا نا، تو انشاءاللہ پھر بڑے ہو کر کے وہ نماز کے پابند رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو نماز کی پابندی نصیب فرمائے، نماز کی دعوت دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو کچھ پڑھا سنا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا